میں کیوں دفن ہوئی بنت رسول دوسرا، اے مسلمان بتا، اے مسلمان بتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا رول ماڈل آف ویمن۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اس پروگرام کے عنوان سے، اس کے ٹائٹل سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہمارا جو ڈسکشن ہوگا وہ صرف جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے حوالے سے ہوگا، اور ایک ایسا ڈسکشن ہوگا کہ جس میں ہم بی بی کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی جانیں گے کہ آج کے زمانے میں ہمارے یوتھ کو، اسپیشلی خواتین کو جاننے کی بے حد ضرورت ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، یوں تو اس دنیا میں ہر انسان ترقی پسند ہوتا ہے، کمال پسند ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کمال کو حاصل کرے، کمال تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کمال کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پر ہاتھ پکڑ کے انسان کو پہنچا دیا جائے یا کمال کو اٹھا کر انسان کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، بلکہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا خود اس بات کی طرف آمادہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کس قدر محنت کر رہا ہے، وہ کتنی کوشش کر رہا ہے، اس کے اندر کتنا شوق اور کتنا جذبہ ہے۔ اور انسان کے اندر یہ جو فطرت پائی جاتی ہے حب کمال کی، کمال پسندی کی، اللہ بخوبی واقف تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور میں ہادی و رہنما کا انتظام کیا، کیونکہ کوئی بھی انسان بنا کسی ہادی، بنا کسی رہنما، بنا کسی رول ماڈل کے اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی لیے اللہ نے اتنے سارے رہنماؤں کو، اتنے سارے رہبروں کو، اتنے سارے ائمہ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان ان کو اپنا رول ماڈل بنائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور اسی طرح سے جس طرح وہ گائیڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے کمال تک پہنچے۔ اور اللہ نے جتنے بھی اس دنیا میں رہنماؤں کو بھیجا، نمائندوں کو بھیجا کہ جو انسان کی ہدایت کر سکے، جن کو انسان اپنا رول ماڈل بنا سکے، انہی میں سے ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے کہ جو فقط عورتوں کے لیے نہیں، فقط خواتین کے لیے نہیں، فقط بچوں کے لیے نہیں، فقط بڑوں کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ فقط عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن کے نہیں آئیں، بلکہ آپ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں۔ عام طور پر ہم اپنا اظہار عقیدت سیدہ کی طرف اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں، آپ امام علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، آپ امام حسن و حسین علیہ السلام کی ماں ہیں۔ عام طور سے ہمارا اظہار عقیدت یہ ہوتا ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب فاطمہ زہرا کے کردار کو، آپ کی ذات کو ایک منفرد انداز میں دیکھا، جہاں پر آپ نے صرف اور صرف جناب سیدہ کی ذات کو ایک اسپیسیفک طریقے سے لوگوں کے سامنے لا کر رکھا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ دیکھو، سوچو کہ ایک خاتون کیا کر سکتی ہے، اور اگر اس خاتون کو کوئی فالو کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو وہ بھی سعادت پا سکتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا ایک ملکوتی مخلوق ہیں کہ جو انسانی شکل و صورت میں اس دنیا میں آئیں۔ کیوں؟ کیا ضرورت تھی انہیں کہ ملکوتی مخلوق ہونے کے باوجود وہ اس دنیا میں آئیں؟ صرف اس لیے تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکیں، ہم انسان ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار سکیں ان کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا رحمت للعالمین، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود کہ جس کی ماں ملکۃ العرب، ایسی بیٹی ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ غریبی میں زندگی گزاری۔ آپ جس گھر میں رہا کرتی تھیں وہ گھر بہت چھوٹا تھا، لیکن معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس زمانے کے بڑے بڑے محلوں پر بھی فوقیت رکھتا تھا، برتری رکھتا تھا۔
اسی طرح سے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے 18 سال کی اس قدر کم سنی میں وہ مقام، وہ درجہ، وہ بلندی حاصل کی ہے کہ شاید کوئی اور خاتون اپنے زمانے میں اس طرح سے حاصل نہ کر سکی، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا مرسلین کی صف میں کھڑی ہو کر آپ نے سیدۃ النساء العالمین کا لقب حاصل کیا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا فقط عورتوں کے لیے نہیں بلکہ عالم بشریت کے لیے ایک درسگاہ ہیں، ایک نمونہ عمل ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو، ہر ایک گوشے کو دیکھیں، اس پر نظر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، نہ آپ کے فضائل سے اور نہ ہی آپ کے ان دروس سے کہ جو ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم اہل تسنن علماء کی نگاہ سے دیکھیں تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی احمد بن جنبل کا، کہ جن کے ذریعے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں اور انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں بہت ساری احادیثیں نقل کی ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے اور وہ یہ کہ آپ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی۔ یا اسی طرح سے امام بخاری، صحیح بخاری میں آپ دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے جو فضائل اس میں واقع ہوئے ہیں امام بخاری سے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا گویا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کی شخصیت کوئی عام، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور کسی نے بھی جناب فاطمہ الزہرا کے فضائل سے، ان کی فضیلت سے نفی نہیں کی ہے۔ لیکن ناظرین محترم، کوئی بھی شخصیت کتنی ہی جامع کیوں نہ ہو، کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس شخصیت کی کوالٹیز سے ہم استفادہ نہیں کر رہے ہیں تو اس شخصیت کی کوالٹیز کو فقط بیان کرنا، اس کا کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ رہبر معظم نے کیا فرمایا کہ جناب فاطمہ الزہرا عالم بشریت کے لیے ایک درس گاہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے فضائل پر ہی صرف نگاہ نہ کریں کہ آپ کی فضیلتیں اتنی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں، اس کائنات کا چرند پرند ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ آپ کی کیا فضیلت تھی۔ آپ محتاج نہیں ہیں کہ آپ کی فضیلتوں کو کوئی بیان کرے تب آپ کی بلندی میں اضافہ ہوگا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فضیلتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں کہ جس لیے اللہ نے جناب فاطمہ کو اس دنیا میں بھیجا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر حب کمال کو رکھا ہے، انسان کمال پسند ہے، وہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو جب انسان کسی بھی کمال کی طرف جائے گا تو اسے ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوگی، اور یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر ایک راہ میں، ہر ایک مرحلے میں ایک ایسا رول ماڈل بن کے ہمارے سامنے آئے گی کہ جس کے مطابق ہم بہترین طریقے سے اپنے کمال کو، اپنے منزل کمال کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت کو نہ تو پیش کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی میں اس طرح سے اتارتے ہیں۔ ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے جناب فاطمہ زہرا کا ذکر کر لیا، جناب فاطمہ زہرا جنت کی سردار ہیں، آپ سب سے پہلے جنت میں وارد ہوں گی، اور جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو آپ نجات دلائیں گی اور جنت میں لے کر جائیں گی۔ غرض یہ کہ ثواب مل گیا، ہم نے ان کا ذکر کر لیا۔ کہ جناب فاطمہ زہرا اسی لیے دنیا میں آئی تھی کہ ہم ان کا ذکر کریں اور ثواب حاصل کریں؟ نہیں، جناب فاطمہ زہرا سے ہمیں یہ نہیں لینا، بلکہ جناب فاطمہ زہرا سے ہمیں اپنا کیریکٹر لینا ہے، اپنا کردار لینا ہے، درس لینا ہے کہ جس کے تحت اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ ناظرین محترم،
اس پروگرام کے ذریعے جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے ہر ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ تمام چیزیں جو جناب سیدہ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں اس کو کس طرح سے ہم سب اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کو، اس پروگرام کو ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔